پرومسز تو کیے گئے لیکن ان کو اس اچیومنٹ تک پہنچایا نہیں گیا. 5 ایئرس کے بعد ہمیں وہ آؤٹ کم نہیں مل سکا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. پروٹیکشنسٹ رجیم ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. تھوڑا سا دیکھیں گورنمنٹ کو بھی ایک مارجن چاہیے, ایک دم سے ہر چیز نہیں ہو سکتی, تو مے بی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لبرٹی چاک. آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ٹریڈ کے میٹرز کے اراؤنڈ سرکولیٹ کرے گی. آپ نے دیکھا ہے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہ ہم نے ٹریڈ کے میٹرز کو, ٹیرف کے ایشوز کو جو ہے ٹھیک ٹھاک اٹھا کے اس کی جانچ پڑتال کرتے رہے ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے ساتھ. لیکن ابھی ایک نئے کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ آئے ہیں پالیسی اسفیئر کے اندر, اور ان کے لیے آج میں ڈسکس کرنے کے لیے میں نے انوائٹ کیا اسٹوڈیو کے اندر ڈاکٹر عظمیٰ ضیاء فرام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو میم. اچھا, تو ڈاکٹر عظمیٰ ضیاء نے بیسکلی میم آپ نے ایک پالیسی ویو پوائنٹ جو ہے وہ لکھا ہے آن دا نیو ٹیرف پالیسی. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم نے بھی ایک امپیریکل کرٹیک کیا تھا ٹیرف پالیسی کا جو پچھلی والی ٹیرف پالیسی تھی, اینڈ وی آر سینگ سم میجر شفٹس. گورنمنٹ نے یہ بھی شیئر کیا کہ وہ افیکٹو ٹیرف ریٹ کو جو ہے پروگریسولی اوور دا نیکسٹ 5 ایئرس کم بھی کر رہے ہیں. لیکن دس از اے ڈاکیومنٹ, گورنمنٹ کا ایک آفیشیل پالیسی ڈاکیومنٹ ہے ٹیرف پالیسی, اور آپ نے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھا ہے اینڈ اٹ سیمس کہ کچھ آپ کی کچھ پازیٹیو کنکلوژنز ہیں اس کے حوالے سے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ آف دیٹ ڈسکشن ود کہ پچھلی ٹیرف پالیسی اور اس والی ٹیرف پالیسی کے اندر میجر ڈفرینسز کیا ہیں. جو لاسٹ ٹیرف پالیسی تھی 5 ایئرس, وہ فرسٹ ٹیرف پالیسی تھی انفیکٹ پاکستان کی, اور اس میں ایک طرح سے انشور کیا گیا تھا کہ ایک کیسکیڈنگ پرنسپل کو ہم اس میں ریفلیکٹ کر رہے تھے, اور ٹیرف کو ہم اوور دا 5 ایئرس ہم لو کر دیں گے. تو یہ اس کے اندر ہماری ایک کمٹمنٹ تھی. میم آڈینس کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ کیسکیڈنگ ٹیرف پالیسی میں ہوتی کیا؟ کیسکیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ گریجولی آپ ٹیرفس کو لو کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان از اے کنٹری جو بہت زیادہ ٹیرف ہیں ہم نے لگائے ہوئے ہیں امپورٹنٹ گڈس پہ, تو ہم ان کو آہستہ آہستہ گریجولی, ایک دم سے تو ہم انہیں نہیں ختم کر سکتے, لیکن گریجولی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ان کو لوور سائڈ پہ لے آئیں گے. پہلے 2 سال تو یہ پالیسی بہت اچھی رہی اور ہم نے وہ پرنسپل کو فالو بھی کیا اور کچھ ٹیرف کم بھی ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم نے جب اس کو اینالائز کیا تو وی سو کہ there were a lot of regulatory duties and additional custom duties were there. تو یہ چیز جو تھی, یعنی جتنا ہم نے ٹیرف کو کم کیا اس سے ہم نے زیادہ تو کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دیں اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگا دیں. تو وہ 5 ایئرس کے بعد ہمیں وہ آؤٹ کم نہیں مل سکا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. سو اس وقت مجھے یہ لگا کہ وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر, یعنی ہم کہیں پہنچے ہی نہیں. ہم نے ایک پالیسی بھی دی, وی ور ویری پازیٹیو اباؤٹ دیٹ پالیسی, اور ہمیں کسی نہ کسی آؤٹ کم پہ آنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ پالیسی جو آئی اور بڑا ٹائملی آئی, یعنی وہ 5 ایئرس ختم ہوئے اور نیکسٹ پالیسی واز دیئر. دس شوز گورنمنٹس کمٹمنٹ, کہ گورنمنٹ یہ چیز کرنا چاہتی ہے کہ بیکاز پاکستان از ناٹ کمپیٹنگ پراپرلی, دیر از لیک آف کمپیٹیونیس ان دا ورلڈ مارکیٹ. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ اسٹریٹجی کی طرف جائیں. ادروائز جو ہماری پالیسیز ہیں, جو ٹریڈیشنل ہم ویو اپنا دیکھیں اور جو پالیسیز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اوور آل امپورٹ سبسٹیوشن پالیسیز ہیں, پروٹیکشنسٹ رجیم ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور بیسیکلی ہم ٹیرف کو یوز کر رہے تھے ایز اے ٹول آف ریونیو فار آور کنٹری. سو ہمیں ان چیزوں سے, اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ گروتھ نہیں لے کے آتی ہیں کنٹری میں. یہ ہم نے دیکھ بھی لیا, اوور دا ایئرس ہم نے دیکھ لیا, اور ایک ان ایفیشینسیز جو ہیں وہ اکانومی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کاسٹس ہیں وہ بہت زیادہ, ان پٹ کاسٹ بھی اور جو پروڈکشن کی کاسٹ ہیں وہ بھی امپروو ہو جاتی ہیں. اور اس کے اینڈ میں ہونا یہ چاہیے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے, جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, اگر ہم نے اس کو پروٹیکشن دی ہے تو اس انڈسٹری کو تو ایٹ لیسٹ کچھ پرفارم کرنا چاہیے. تو وی سو کہ وہ پرفارمنس بھی ہمیں نظر نہیں آئی. تو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری بھی ویک ہے, مے بی اس میں کچھ کوالٹیٹیو کنسرنس بھی ہیں کہ کوالٹی نہیں ہے, اس طرح کے کنسرنس بھی ہیں. لیکن اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اب اس پالیسی پہ فوکس کیا ہم نے. میم آگے چلنے سے پہلے, نئی پالیسی پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے پریویس پالیسی کے بارے میں بات کریں. اب آپ, یو آر ون آف دا مور پرومیننٹ فیسز ان دا پالیسی سرکلز. اسلام آباد میں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے, یو آر دیر, آپ کا کوئی انپٹ بھی ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کی جو ہے, پچھلی گورنمنٹ کی بھی کوئی گڈ انٹینشن ہی ہوگی اور کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے کیسکیڈنگ پرنسپل کو سینٹر میں رکھتے ہوئے پالیسی جو ہے وہ نکالی. اب
اور اس ٹائم پہ بھی باتیں تو یہی ہو رہی ہوں گی کہ ایک گریجول پراپر وے آف گیٹنگ ٹو کمپیٹیٹیو پوزیشن. تو پچھلی پالیسی فیل کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کیا خیال ہی غلط ہے کیسکیڈنگ کا کہ اس سے اب ڈائیورج کرنا پڑ رہا ہے, یا کیا ہے بات؟ نہیں, کیسکیڈنگ پرنسپل واز گڈ اگر ہم اسے پراپرلی اڈاپٹ کر لیتے. ایکچولی دیر واز امپلیمنٹیشن کا ایشو تھا. امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوا. پہلے 2 سال ہوا, اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کو ایکسپلین کریں گی کہ کیا مطلب پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ ٹیرف اسٹرکچر از دیئر, پالیسی از دیئر. ناؤ کیا گیا انہوں نے؟ ہم نے کیا یہ کہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ کچھ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگا دیں اور ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دیں. دیکھیں ریگولیٹری ڈیوٹیز اتنی زیادہ اگر آپ لگا دیں گے تو اٹ مینس کہ ٹیرف آپ نے لو کر کے پھر بھی ڈیوٹی تو لگا دی نا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو میجورٹی آف دا ٹیرف ریونیو جو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے وہ تو کیا پیٹرول کے امپورٹ سے نہیں آتا؟ تو یہ ان یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں جن کا اتنا بڑا امپورٹ کا بل نہیں ہوتا لیکن ٹیرف ٹھیک ٹھاک کمپلیکس ہے ان کا, یہ تو موسٹ پرابلی ٹیرفس کے جو آتے ہوں گے چینجز آتے ہوں گے, یہ تو کیا انہی کی سیکٹرل ایسوسیشنز اور چیمبرز وغیرہ سے نہیں آتے ہوں گے؟ کیونکہ ادروائز گورنمنٹ کے ایجنڈا پہ یہ کیوں ہوں گی؟ ٹیرف جو تھا اس کو ایز اے ریونیو جنریشن ٹول یوز کیا گیا. اچھا, یہاں پہ جو گورنمنٹ نے جو اسٹیپس لیے اب اس پالیسی میں, اس میں ٹیرف ریشنلائزیشن تھرو کسٹم ڈیوٹی, ہاں یہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ. دین ایلیمینیشن آف ریگولیٹری ڈیوٹیز, ہاں یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو 4 ایئرز اور 5 ایئرز میں ریگولیٹری ڈیوٹیز اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز کو ختم کر دیا جائے, کم کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے. فیز آؤٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے, دیٹ شوز دا کمٹمنٹ. بائی دا وے یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ پالیسی کے اندر بھی ہے یا یہ بعد میں آئی ہے؟ نہیں, پالیسی میں یہ پرومسز کیے گئے. اس کے بعد ایک آٹو سیکٹر میں کچھ ریفارمز دی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ ٹرانزیشن ٹو ففتھ اسکیڈیول ٹو فرسٹ اسکیڈیول, یعنی جو فرسٹ اسکیڈیول ہے اس میں وہ چیزیں ہیں یا وہ ڈیوٹیز ہیں جن کو ہم ایز بینچ مارک یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی ٹیرف یا کسٹم ڈیوٹی کلیکٹ جب کی جاتی ہے تو وہ بینچ مارک ہے. لیکن جو 5th اسکیڈیول ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں جو ان کو پروٹیکشن میئرز دیے جاتے ہیں کسی اسپیسیفک گڈ کو یا اس طرح سے, تو وہ چیزیں ہیں. تو اس 5th اسکیڈیول کو اب فرسٹ اسکیڈیول کے ساتھ مرج کرنے کا ایک پلان ہے. تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کو شو کرتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم پروٹیکشنسٹ میئر سے اس سائٹ پر تو آئے کہ ہم ایٹ لیسٹ وی آر تھنکنگ اٹ اینڈ وی وانٹ ٹو اچیو اٹ. سو آپ کو کیا میجر ڈپارچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پچھلی پالیسی سے اس نئی پالیسی کے اندر؟ کیا پچھلی پالیسی کے اندر زیادہ گنجائش تھی پروٹیکشنزم کی؟ کیونکہ یس امپورٹ سبسٹیٹیوشن واز دیر, بٹ کافی فارورڈ لکنگ ٹیرف پالیسی تھی پچھلی بھی. اس کے اندر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بھی جب بات ہوئی تو اٹ واز ڈن ان اے ویری کیئرفل اینڈ کاشیس وے. تو آپ کے خیال میں اب جو ہے اس پالیسی کے اندر کیسے کلیئر ڈائیورجنس ہے؟ پچھلی پالیسی میں بھی کافی حد تک مجھے تو ایٹ لیسٹ محسوس ہوا تھا انالیسس کرتے ہوئے کہ اس پالیسی میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کر تو دی ہے انہوں نے, لیکن کوئی ایسا جس کو سینٹر نہیں بنایا انہوں نے. ایکچولی جو لگا پچھلی پالیسی میں وہ یہ تھا کہ پرومسز تو کیے گئے لیکن ان کو اس اچیومنٹ تک پہنچایا نہیں گیا. ہاں, تھوڑا سا کمٹمنٹ ادھر کم لگی, ہاں یہ چیز ہوئی. ہاں, لیکن اس پالیسی میں اب دوبارہ سے کیونکہ اب یہ اویئرنیس ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی جو ہیں دے آر ناٹ ویری گڈ, اور ہمیں پروٹیکشنسٹ رجیم سے باہر آنا چاہیے. تو اس پالیسی میں ایٹ لیسٹ ہاں یہ کچھ بولڈ اسٹیپس لیے گئے ہیں. یہ جو اسٹیپس ہیں یہ بولڈ اسٹیپس ہیں, لیکن ٹرانزیشن ٹو 5th اسکیڈیول ٹو فرسٹ اسکیڈیول از اے بولڈ اسٹیپ, کیونکہ جن کو آپ نے آلریڈی کوئی پروٹیکشن دی ہوئی ہے ہم وہ تو کچھ نہ کچھ تو ریئیکٹ کریں گے نا. اس کے علاوہ جو آٹو سیکٹر کی ریفارمس ہیں, ہاں اٹس آلسو اے بولڈ اسٹیپ کہ وہاں پہ آپ ریگولیٹری ایک تو امپورٹس آٹو سیکٹر میں اولڈ کارز کی امپورٹس کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں, پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کی ڈیوٹیز کو کچھ کم کریں, ختم کریں, اور اس کی وجہ سے ایک یہ انڈسٹری تھوڑا کمپیٹ کرے گی. جو ایس آر اوز ہیں اس سیکٹر میں ان کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا. ہاں دیکھیں یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوگی ہماری کہ ان کو دوبارہ ریویو کر کے. کیا ہر وقت ہی نہیں ریویو کیا جا رہا ہوتا ان کو؟ نہیں, اس وقت بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن چلیں اس وقت ہم سیریسلی ایک چیز کر رہے ہیں, دیٹس اے گڈ سائن آئی تھنک.
لیکن 5 ایئرس کے بعد ہم اس کے آؤٹ کم کو دیکھیں گے. اس وقت ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کمٹ جو کیا تھا تو یہ چیزیں ہوئیں, ڈیلیور ہوئیں یا نہیں ہوئیں. یہ تو ہمیں 5 ایئرس کے بعد پتہ چلے گا نا. لیکن 5 ایئرس پہلے ایک پالیسی رہی, کمٹمنٹس پوری نہیں ہو سکیں, پھر 5 ایئرس ایک اور پالیسی رہے اور اس کی کمٹمنٹس پوری نہ ہوں تو وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ ہم ان پالیسیز سے تھوڑا سوئچ ہونے کا سوچا ہم نے. اور دوسرا دیکھیں تھوڑا سا لاس تو ہوگا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ وہ لاس بھی بیئر کر رہی ہے, جو ریونیو ہمیں مل رہا تھا تو وہ لاس ایٹ لیسٹ سم ون ہیز ٹو بیئر اٹ, تو گورنمنٹ ہی بیئر کرے. میم ڈیفینیٹلی, لیکن وہ جو پوٹینشیل لاس کر رہی ہے بیکاز آف لاس ٹریڈ ایکٹیویٹی اینڈ لاس کمرشل ایکٹیویٹی, وہ دے آر ریسپانسبل فار اٹ, دا گورنمنٹ از ریسپانسبل فار اٹ. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینس آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ اگر 5th اسکیجول کو جو ہے 1st اسکیجول کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے, مطلب کہ چیزیں شفٹ کی جائیں گی, تو مجھے جو پروسیس نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ چنیں گے, پھر 5th سے وہ 1st کے اندر ڈالیں گے, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ ابھی تک جو میجر انڈسٹریز جو پروٹیکشنزم سے ایکچولی ویلیو ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں اکانومی کے اندر سے, وہ تو ان ٹچ ہی رہ جائیں گی. آپ کا نہیں خیال کہ ایسا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں پاسبلٹی ہے, لیکن پازیٹیو چیز بھی ہے اور یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اوور کم کیا جائے. فار ایگزامپل اب جیسے ہم اکانومسٹ جب یہ اپنا ویو دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو انالائز کرتے ہیں اور ہم اپنی رائٹنگز میں اور اپنے ویو پوائنٹ جہاں بھی دیتے ہیں اس میں اس چیز سے گورنمنٹ کو پہلے وارن کرتے ہیں. دیٹ از واٹ آئی ہیو ڈن. میں نے نیوز پیپرز میں بھی لکھا اور میں نے پالیسی ویو پوائنٹ بھی لکھا, اور اس میں نے ایک طرح سے وارننگ یہ دی جو کہ اس کا ویو پوائنٹ کا اینڈ ایک طرح سے میں نے اس طرح سے کیا کہ دیر از اے کاسٹ آف این ایکشن. ہاں, فار ایگزامپل اگر آپ یہ ڈیلیز کریں گے, ابھی بھی آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہماری کمپیٹیونیس بھی افیکٹ ہو رہی ہے, ہماری انڈسٹری بھی ویک رہ جائے گی, اور اس کے علاوہ ہماری کاسٹ جو ہے جو ہمارا پروڈیوسر اور کنزیومر بہت وہ بیئر کر رہے ہیں وہ انفلیٹڈ رہے گی, اور یہ کاسٹ جو ہے یہ ہمیں بہت ہمیں اٹ ول ناٹ ٹیک اس ٹو اینی ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے میم, اب آپ نے کہا competitiveness is probably the most important thing when it comes to trade policy. گورنمنٹ آلسو نوز کہ کمپیٹیونیس جو اس نے کریٹ کرنی ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ فوکس ہوتا ہے نہیں ہوتا, چلیں وہ دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے تو گورنمنٹ از ایڈکٹیڈ ٹو پروٹیکشنزم اینڈ پرووائڈنگ پروٹیکشنزم. جو پولیٹیکل کلاؤڈ وہ پروٹیکشنزم سے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے, شاید وہ کہیں اور سے نہ ایکسٹریکٹ کرتا ہو. لیکن آٹو سیکٹر کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ آٹو سیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے کچھ اچھے اقدامات لیے گئے ہیں, اور مجھے تو یہی پتا ہے کہ بس وہ اولڈ کارز کی امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کر دی ہے. ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو امپروو کمپیٹیونیس؟ میں نے ابھی کل کے دن جو ہے پاکستان آٹوموٹیو اسپیئر پارٹس اینڈ امپورٹرز اس طرح کی کوئی ایسوسیشن تھی, انہوں نے ایک ہاف پیج ایڈ نکالا ہوا تھا کہ جی ایوری امپورٹڈ کار از اے لاس ٹو دا فارن ایکسچینج. اب ان کو بڑا ایک دم سے فارن ایکسچینج کا جو ہے وہ کنسرن آ گیا. لیکن آپ بتائیں مجھے کہ اس سیکٹر کے اندر کیا گورنمنٹ نے میجر اقدام لے لیا ہے جو نئی ٹیرف پالیسی کے اندر, جس سے جو ہے وی کین سی دا کمپیٹیونیس آف دا کار انڈسٹری امپروونگ اینڈ آلسو چینجنگ فارچونس؟ جی, مینلی تو ڈیوٹیز کو کم کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلے صرف امپورٹڈ کارز کے اوپر, از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, اوور آل ڈیوٹیز جی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز ان کو, اور ٹیرف سلیبس کو کیونکہ ہم کم کریں, اور ڈیوٹیز آئی تھنک اس کی ایک انہوں نے لمٹ رکھی ہے 14% تک ہی جائے گی, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک یہ چیز ہے, یا اس سے کم ہوگا, ایک یہ چیز ہے. دوسرا جو ایس آر او کو ریویو کر رہے ہیں, دیکھیے ایس آر او از اے چینج ان لا. ہاں, یعنی اب آپ اس کو ریویو بھی تو کر رہے ہیں نا. ہاں, تو ریویو کر کے اٹ مینس کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کم ٹو اے پازیٹیو سائڈ. پھر اس کے بعد کنزیومر کی جو اس میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے, کنزیومر کے لیے ایک افورڈیبلٹی ہو جائے گی جب ہم ان کارز کو یہاں اویلیبل کریں گے, امپورٹڈ کار, اولڈ امپورٹڈ کار سوری. اور اس کے بعد یہ جو انڈسٹری ہے, اس کی جو پالیسی آئی ہے, اس پالیسی میں بھی کچھ کمٹمنٹس ہیں, تو دیٹ ول. میم ایک منٹ, اب جیسے ہماری امپورٹڈ کارز کی پالیسی رہی ہے, پہلے بھی کچھ عرصے اوپن رہی ہے, جو بھی مارکیٹ کے اندر ابھی جاپنیز کارز آپ دیکھیں, جو جاپنیز اسمبلڈ امپورٹڈ کارز ہیں, اس میں کچھ الیکٹرک بھی ہیں, لیکن جو پرانی فیول ایفیشینٹ کارز ہیں, we had an open policy. لیکن Pakistanis on average pay like 3.5-4 times more
for them automobiles than most other places in the world. ٹھیک ہے, تو افورڈیبلٹی از آئی تھنک ناٹ دا سینٹر آف دس تھنگ. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ کمپیٹیٹیونیس آپ کیسے بڑھائیں گے جب آپ نے نیو کارز نہیں الاؤ کر رہے آپ, اور وہ بھی اب یہ گاڑیاں جو ہیں جو پاکستان کے اندر اسمبل ہوتی ہیں, ڈو یو تھنک دے کین ایور بی ایبل ٹو ہاف دیئر کاسٹ, half their price, یا 1/3 پہ اپنی پرائس لے جائیں گے, which is the actual place where they need to be. Sometimes one strategy doesn't work. یہ تو ایک پالیسی ہے جس میں ایک پازیٹیوٹی آئی, مے بی کہ دوسری کوئی اور پالیسی جو ہے وہ بھی اس کو کسی طرح سے انٹریکٹ کرے, اور اس میں ایکسچینج ریٹ پالیسی بھی آپ کے اس میں آ سکتی ہے, کوئی اور آپ کی جو ٹریڈ پالیسی کا کوئی اور فیکٹر بھی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو کنزیومر کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ پہلے آلریڈی ذرا اتنی نہیں ہے ہمارے ہاں, تو جو امپورٹڈ چیزوں کی وجہ سے ایک امپورٹڈ انفلیشن بھی تو ہوتی ہے نا, وہ انفلیشن ایٹ لیسٹ کم ہو جائے گی. جب ہم ٹیرف امپورٹڈ چیزوں پہ لگاتے ہیں تو ایک امپورٹڈ انفلیشن از آلسو. تو میم وہ آپ وہ کر دینا, پیٹرول امپورٹ کم کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے امپیکٹ لانا ہے تو آپ ادھر 1% امپیکٹ لائیں گی, ادھر 20-30% بھی لائیں گی, وہ برابر نہیں ہوگا. اچھا, کچھ چیزیں دیکھیں ایک ٹرانزیشنری فیز میں ہوتی ہیں, ہاں اس میں ایک شارٹ ٹرم میں کچھ ایڈجسٹمنٹ. ہم تو رہ گئے نا ٹرانزیشن کے اندر. اب آپ دیکھیے, آپ نے کہا کہ کمٹمنٹ نہیں تھی, امپلیمنٹیشن نہیں تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں تو ٹیرف پالیسی کے اندر یہ سارے معاملات کور ہو کے ختم ہو جانے چاہیے تھے, لیکن یہ کہ وی آر سو انوالوڈ ان دا ڈیٹیلس. ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنے اپنے دماغ اس کے اوپر لڑا کے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کمپلیکسٹی کریٹ کر دی. یہ پھر ان ایفیشنسیز ہیں اس پالیسی پہ جو کہ اس میں بھی آ سکتی ہیں. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی پالیسی اس میں تھریٹ نہیں ہے. ہاں, وہ تھریٹس ادھر بھی ہیں, اس پالیسی میں بھی ہیں, لاسٹ میں بھی تھے, اور ان ایوری پالیسی دیر کین بی اے تھریٹ آف سچ تھنگ. رینٹ سیکنگ از دیئر, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو منیمائز تو کر سکتے ہیں نا. یہ اس جو نئی پالیسی ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سیکیور ہو سکے گی؟ دیکھیں, پالیسی کا تھوڑا سا اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ٹیرف سلیبس ہیں ان کو کم کر رہے ہیں نا, اور تھوڑا سا ہماری جو پرائمری آئٹمس ہیں ان کے اوپر بھی ٹیرف تھا, پھر جو مینوفیکچرڈ آئٹمس ہیں ان پہ بھی ٹیرف تھا. ہاں, تو تھوڑا سا جب سلیبس کو ہم کم کریں گے تو مے بی تھوڑا سا کچھ فرق پڑ جائے گا اس کو. ہم میجر کموڈیٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, فونز ہو گئے, گاڑیاں ہو گئیں, مے بی ٹیلی ویژن اسکرینز ہو گئیں, اور سو یہ چیزیں تو ہم لوگ پروٹیکشنزم میں ہی چلا رہے ہیں اور ہم چلاتے ہی رہیں گے یا نہیں؟ مطلب کیونکہ وہ ٹرانزیشن والی بات آ گئی نا, ٹرانزیشن کے ایکسکیوز کے اندر اگلے 5 سال کہاں گئے؟ دیکھیے, ایک میرا یہ خیال ہے کہ ایک سیکٹر کو جب ہم تھوڑا سا ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا اگر آؤٹ کم اچھا آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم دوسرے سیکٹرز کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں, لیکن وہ نیکسٹ پالیسیز میں بھی ہو. تھوڑا سا دیکھیں, گورنمنٹ کو بھی ایک مارجن چاہیے, ایک دم سے ہر چیز نہیں ہو سکتی, تو مے بی اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن اچھا آؤٹ کم جو ایٹ لیسٹ مجھے یہ چیز اس میں اچھی لگی کہ ایک ہم سمپلسٹی آف ٹیرفس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, پھر اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیرفس اسکلیٹ نہ کریں, یہ چیز چاہ رہے ہیں. کمپیٹیٹیونیس پہ آف کورس ایک وہ ہے, اور رینٹ سیکنگ کو بھی ہم تھوڑا سا کم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو 5th اسکیڈول والی بات میں نے کی اس کی وجہ سے ان ایفیشینسی تھوڑی سی, دیکھیں کچھ فائدہ ہو جائے ایٹ لیسٹ, لیکن ہم 5 years بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم دیکھیں گے, وی ول اینالائز اٹ کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا. اس وقت اصل آؤٹ کم تو اس وقت پتہ چلے گا. دیٹس وائی آئی سیڈ کاسٹ آف ان ایکشن, یعنی کاسٹ آف ڈیلے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم ابھی بھی ڈیلے کرتے جائیں گے تو پھر پاکستان کی دیکھیں ہمیں ایکسپورٹس چاہیے, ہاں, ہم ان ایکسپورٹ سے نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو ہم ٹیرف پالیسی سے بھی اچیو کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی ٹریڈ پالیسی کو بھی الائن کرنا چاہیے اس کے ساتھ کہ ہمیں اس میں بھی ہم جو اسٹریٹجک میئرز ہم لیتے ہیں تو اس میں زیادہ پروٹیکشنسٹ میئرز نہ ہوں. وی شوڈ ٹرائی اٹ. انٹرسٹنگ میم. میں نے تو ویسے یہی دیکھا ہے کہ مطلب جو بھی اسٹیک ہولڈر ان پٹ گورنمنٹ لیتی ہے پھر اس کو کنورٹ اگر کرتی ہے پالیسی کے اندر تو یوزلی اٹس گوئنگ ٹو بی سم کائنڈ آف پروٹیکٹیو میجر, لیکن آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. سو میم آئی وانٹ ٹو آسک یو, اب کمپیٹیونیس کے اوپر گفتگو شروع ہی ہو گئی ہے تو ایک چیز جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں دے ڈونٹ سیم ٹو ورک. ٹھیک ہے, اگر مینوفیکچررز اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ چوز بھی کر رہی ہیں
کچھ جگہ جہاں پہ وہ کام کرنے کے, تو اٹس مور سیمس ٹو بی مور لائک کہ وہ پروونشل انڈسٹریل جو زونز ہیں ان کی طرف ان کی زیادہ گریویٹیشن ہے, لیکن جو ایس ای زیز ہیں اسپیشل اکنامک زونز جو ایکسپورٹس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوئے ہیں اور کلسٹرس کی طرح نہیں ہے, ادھر تو بالکل ہی شاید کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بزنس کمیونٹی کا. اب دیز ایس ای زیز are providing or were providing at some time great tax benefits, and I'm sure کہ کوئی نہ کوئی ان کو efficiency in terms of distributing the products بھی ان ایس سی سیز سے اور assembling the products بھی ان ایس سی سیز سے مل جاتی ہوگی, لیکن they are not going there. تو یہ آپ کے خیال میں پالیسی فیلئر نہیں ہے اور ایفیشنسی کو کمپرومائز نہیں کرتا کہ آپ نے کچھ ایسی پالیسیز بنا دی, ایون دو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی سی جو ہے از somewhere which is good for everything, right? But it is actually not good for everything because جس بندے نے ادھر انڈسٹری لگانی ہے اس کی میتھمیٹکس کمپلیٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ تھوڑا سا ہے کہ ہماری جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ ابھی اتنی فیوریبل نہیں ہے, ہاں, لیکن آہستہ آہستہ جب انویسٹمنٹ آ جائے گی, اب آف کورس جب گورنمنٹ از لوکنگ ٹورڈز دس تھنگ آلسو, تو کچھ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور کچھ اب سی پیک کا بھی تھوڑا سا رول زیادہ آ رہا ہے, کچھ اکنامک زونز جو ہیں وہ سی پیک کے انڈر بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے, تو ادھر سے ہمیں بہت زیادہ ہوپ ہے کہ ایک اپرچونیٹی مل سکتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ابھی سارے اکنامکس زون جو ہیں وہ کام نہیں, اس طرح سے ورک نہیں کر رہے ہیں. ایکچولی سی پیک فیز 1 جو تھا اس میں ہارڈ انفراسٹرکچر پہ فوکس تھا, اور جو فیز 2 ہے اس میں سافٹ انفراسٹرکچر پہ فوکس ہے. اور اب ایک طرح سے ہم ڈیجیٹل پالیسی سے جا رہے ہیں, اور ہماری ڈیجیٹل پالیسی بھی آ چکی ہے. ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ اس طرح سے ہو جائیں گی کہ وہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. تو جو آپ نے اسپیشل اکنامک زونس کی جو بات کی, اور جو انویسٹمنٹس آئیں گی, اور ایون جو ریلیٹڈ بزنس انوائرمنٹ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائیں گی جب ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ جائیں گے. ہاں, اور اس میں یہ کہ اس کے لیے البتہ ہمیں کچھ رولز بنانے ہوں گے, جیسے ابھی تک اس کی اتنی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک ہم ایسی اسپیس میں آ جاتے ہیں وچ از بارڈر لیس, ہاں, اور وہاں پہ بہت سارے رسکس انوالو ہیں. ہاں, تو کوئی اور رسکس میں بھی ہمیں دیکھنے پڑے, ہاں, لیکن آئی تھنک کہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جانے کے لیے ڈیجیٹل پالیسی کا بھی اس میں بہت رول ہے. میم سی پیک کا تو خیر ہمیں جو ادھر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. پچھلے کوئی 2-3 سال ہو گئے کہ کوئی ویب سائٹ کے اندر کوئی چیز اپڈیٹ بھی ہوئی ہو ان ریگارڈس ٹو سی پیک. تو آئی ڈونٹ نو کہ ادھر کتنی زیادہ ہوپ ہونی چاہیے. اینڈ یس وین انویسٹمنٹ کمز, لیکن ڈو وی ہیو دی انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز دیٹ وی نیڈیڈ. آئی تھنک ون ریسنٹ تھنگ جو ہمارے ایٹ لیسٹ فنڈامنٹلس کو شاید امپروو کرے, although I'm not certain about this, is آسان کاروبار ایکٹ آ گئی, تو ایز آف بزنس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ادھر آ گیا, لیکن اٹس اسٹل سو ڈیفیکلٹ ٹو ڈو فائنینشیل ٹرانزیکشن. کبھی ابھی اسٹارٹ ہے آسان کاروبار, کبھی ابھی اسٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. ایک تو یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کتنا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ از آلسو دیئر. ہاں, تو وہ اس کو ان اسکیمس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں. یہ میم ڈیفینیٹلی آپ نے کہا نا کاسٹ آف انیکشن, تو دیر از آلسو کاسٹ آف انسرٹنٹی. اب ہم اگلے 5 سال میں دیکھ لیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں, لیکن اگر اس کی وجہ سے پوری پالیسی کو ریویمپ کرنا پڑا تو دیٹ مینس کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ کنٹریز ہیں باہر جو پچھلے 30 سال 40 سال 50 سال سے جسٹ فگرڈ آؤٹ ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو, اینڈ دے ڈونٹ کمپلیکیٹ تھنگز آئیدر that much, not as much as ہم جتنا کمپلیکیٹ کرتے ہیں. لیکن بس ہم یہ کہ سکلکل اس کے اندر پھنسے ہی رہیں گے. اینڈ لائک then there is also the argument کہ is export led growth the correct idea for Pakistan? ٹھیک ہے, so yes we do need foreign exchange, but that is not something that only export led growth can do. There is also factor driven economies, factor driven competencies نکال لیتی ہیں economies. So how are we going to be moving forward in the next 5 years? یہ جو پالیسی کا یہ پیریڈ ہوگا, یا اب 4-4.5 سال رہ گئے ہیں اس کے اندر, اب آپ کیا دیکھ رہے ہوگے اور آپ کیا چیزیں میجر کر رہے ہوگے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں شاید چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح میں سمجھ رہی تھی. ایکچولی دیکھیے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ پالیسی میں ایک فلیکسیبلٹی ہے, اگر ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اٹ ول ڈیلیور. لیکن اگر نہیں امپلیمنٹ ہوتی, ہاں, تو اس کے پھر فیکٹرز ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ کیا فیکٹرز ہیں, اور ان کو ہمیں نیکسٹ پالیسی میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے, ہاں, کہ ان فیکٹرز کو ہمیں ریموو کرنا ہے. تو میم اگر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے فیلئر ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہوگا ٹریڈیشنلی وہ کیا FBR کسٹمز کا ہوگا, کس کا ہوگا وہ؟ نہیں, دیکھیں, پالیسی کو چلانا بھی ہوتا ہے, تو پالیسی کو چلانے میں تھوڑا سا پھر جو
اس کا برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہی لینا پڑتا ہے. ایف بی آر کو ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے لیکن گورنمنٹ کو ہی برڈن لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا ایک ڈیفیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا, اگر پالیسیز آپ کی افیکٹو نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کی گورنمنٹ ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے آپ کی. تو میں وہ تو پھر انہوں نے ایسا رو نکال کے جو اپنے ڈیفیسٹ کمپلیٹ کر لینا ہے. ڈیفیسٹ تو اصل ہے, وہ تو آپ کا میرا ڈیفیسٹ ہے نہیں. یہ تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے ایسا رو نکالنا, یا کوئی بھی چیز جہاں پہ گورنمنٹ فیل کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. ہاں تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, ہاں لیکن ہمیں انہی چیزوں کو ہی تو مینیمائز کرنا ہے نا. آئیڈیل ٹیرف اسٹرکچر پاکستان کے اندر وہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر لو ریٹ ہوں گے ٹیرف کے اور سلیبس بھی ملٹیپل نہیں ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 2 ہونے چاہیے میں بھی, ایک ان چیزوں کے لیے جن کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے اور پھر باقی ساری چیزوں کے لیے. اچھا, اگر آپ ورلڈ اکانومیز کو دیکھیں تو ان میں ایسا ہی ہے, جو اکانومیز اچھا گرو کر رہی ہیں وہاں پہ 0% ٹیرف ہے. ہاں, یا فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ آپ کو اسپیسیفکلی سنگاپور کی ایگزامپل دوں گی, سنگاپور از پرفارمنگ ویل, وہاں پہ 0.2% ٹیرف ہے. ہاں, اٹ مینس کہ اونلی ان چیزوں پر ٹیرف ہے جو جہاں بہت ضروری ہے, ہاں اتنا ٹیرف ہے. تو پاکستان ابھی, میں یہ نہیں کہتی کہ ایگزیکٹلی آپ ٹیرف کو بالکل 0 پہ لے آئیں اور ہم اس طرح سے موو کرنے لگ جائیں, یہ بھی شاید نہیں ہو سکتا. ہاں, لیکن گریجولی ہمیں لوور ٹیرف کی طرف آنا چاہیے. یہ تو آج کل کی ڈبیٹ ہے, اس وقت تو دنیا بھر میں ٹیرف سے بات ہو رہی ہے, ہاں, جس میں کہ ایک نیو اکنامک آرڈر جو ہے وہ ایک ایمرج ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں, ایک ٹیرف وار بھی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, ٹریڈ وار کہیں یا ٹیرف وار کہیں. تو اس کی وجہ سے بھی مطلب ہمیں اس سائے سے یہ نالج بھی ملتی ہے کہ ٹیرفز جو ہیں وہ لو ہونے چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز اے ٹول آف وار, اٹ شوڈ بی اے ٹول آف کمپیٹنگ ود ادر کنٹریز. اچھا میم, میں ادھر ایک اور کوشچن پوچھوں گا, آئی تھنک یو ول ہیو گڈ انسائٹ آن دس, اور یہ میرا یہ گلا ہے کہ چلو مانا کہ گریجول امپلیمنٹیشن آف دا پالیسی, یا اگر ٹیرف ریٹس فار ایگزامپل کم کریں تو ان کو گریجولی کیا جائے. ون ریزن از کہ گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی کے معاملات ہیں, دوسرا ریزن از کہ انڈسٹری کو ایک دم سے شوق نہ ملے. لیکن اس گریجویلٹی کے چکر کے اندر ہم 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ مس کر رہے ہیں. ایک ہے کہ وہ جب گریجول امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کی سیکوینس کیا ہوگی, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو ہے. اب اگر ہم جو ہے ٹیرفس کو جو ہے اوور آل لوور کر رہے ہیں اور کچھ پروٹیکشنز وغیرہ رکھ رہے ہیں, ہمارا ٹریڈ مکس جو ہے وہ میجرلی ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. تو ایون دو ڈسکشن میں تو یہ چل رہا ہے کہ جی ہم نے ٹیرفس کم کر دیے, لیکن وہ جن چیزوں کا ایکچوئل امپیکٹ ہے ٹیرفس کا, سب سے زیادہ جو ہے وہ تو پیٹرول اور بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ سب سے مہنگا ہے. تو اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا, یا اگر پڑے گا تو بالکل مائنر سا فرق پڑے گا. سو اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیر از آلویز دس تھریٹ کہ سیکوینس آپ نے صحیح نہیں کیا, اور وہ جو گریجول امپلیمنٹیشن کر رہے تھے تو شروع کے اندر ہی آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کی پالیسی اس ایٹ لیسٹ سیکوینس کے اندر فیل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہتی ہو کہ کیا ڈو وی ہیو ایز پاکستانیز اینڈ آلسو سوشل سائنٹسٹ, ڈو وی ہیو انف انفارمیشن کہ ہم اس طرح کی گریجول فیزنگ ان کر سکیں, خاص طور پہ جب ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دے نو ہاؤ ٹو آلسو ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. یس, پیپل آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج, ایسا تو ہے. لیکن جو پالیسیز کا اسٹارٹ ہوتا ہے یا جو ایک اپر ہینڈ ہے وہ گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے. ہاں گورنمنٹ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان پالیسیز کو جب لے کے آتی ہے تو اس وقت اتنا زیادہ وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ لاسز ہوں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ سے ان ایفیشنسیز یا رینٹ سیکنگ کا جب ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک ایشو ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پالیسی بالکل 100% ہمیں کچھ دے دے گی, ہاں, لیکن ایٹ لیسٹ وی اسٹارٹیڈ اٹ. ہاں, یہ تو ہم نے کیا نا. آئی تھنک ادھر جو ہے ہم اپنی ڈسکشن جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر عظمیٰ سے جب بھی ملتا ہوں تو آئی تھنک ون آف دا تھنگس دیٹ اسٹینڈز آؤٹ ٹو می از ہر آپٹیمزم اینڈ پازیٹیوٹی ٹوورڈز دا گورنمنٹس ایکشنز. ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیزیں پھر اوور ٹائم جو ہیں جس طرح انہوں نے کہا کلیئر ہو جائیں گی کہ اس پالیسی کے ایکچوئل ریزلٹس کیا ہیں. اینڈ the truth is کہ جو ڈائریکشن گورنمنٹ نے لی ہے وہ ایک اچھی ڈائریکشن ہے. جنرلی پرائم بھی جو ہے یہ لوور ٹیرفس کو انڈورس کرے گا, اس کے بعد جو بھی نان ٹیرف
بیریئرز ہیں ان کو ریموو کرنے کی بات ہوگی. اینڈ اوور آل انٹرنل ٹیکسیشن اسٹرکچر از آلسو ہیویلی لائک انفلوئنسنگ کہ بزنس پرفارم کس طرح کریں گے, ایکسپورٹس کس طرح پرفارم کریں گے, پروڈکٹیوٹی کیسی ہوگی. جو مین مسئلہ چل رہا ہے شاید وہ ایون ٹریڈ ٹیرفس کا ہے بھی نہیں, شاید وہ الیکٹریسٹی ٹیرفس کا ہے, جو بالکل ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. اور میرے خیال سے تو جو شاید ایک میجر ویکنس جو ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر ان ٹرمز آف پروڈکشن اینڈ ٹریڈ, وہ یہی ہے کہ یو کین ناٹ ہیو اے مینوفیکچرنگ سیکٹر وداؤٹ ہیونگ سم چیپ الیکٹریسٹی. تو وہ دیٹ ایشو کنٹینیوز ٹو بی دیر. ادھر سے جو ہے ہمیں ایک آئی تھنک تھوڑی سی اچھی علامات ملی ہیں کہ یو نو مور products will be treated the same, exceptions کم ہوں گی, protectionism generally کم ہوگی, اور overall rates جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں. And you know, if things go according to plan, maybe at 0 rating we will have majority of products will be either in 0 rating or 3% کے جو slabs ہیں, and پھر جو higher slabs ہیں those will be dealing with the exceptions. میں ٹریڈ ایسوسیشنز اور بزنس ایسوسیشنز کو بھی یہی میسج دوں گا کہ ان ڈاکیومنٹس کو آپ بھی ضرور غور سے دیکھیے, اینڈ ڈو کنسلٹ ود پیپل لائک ڈاکٹر عظمیٰ آن دا پوٹینشیل دیٹ دیز پالیسی ڈاکیومنٹس ول دین ہیو فار یور بزنسز, بیکاز یہ اب چیزیں بدل رہی ہیں. اور گورنمنٹ از آلسو انٹرسٹیڈ کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کرے اور لیوریج کرے گروتھ کے لیے, اینڈ وی کانٹ گو بیک ان ٹو دا سیم پیٹرنز. آپ لوگ بھی جب اسپیشل انٹرسٹ اور اسپیشل جو مراعات اور پروٹیکشنزم مانگتے ہیں, اینڈ اس کے لیے جواز بھی دیا کرتے ہیں نارملی کہ اس کنٹری نے اس سیکٹر کو جو ہے پروٹیکشنزم دی اور اس کنٹری نے اس کو دی, اور اس سے جو ہے وہ سیکٹر ڈیولپ ہو گیا. تو آئی تھنک کہ وہ تھنکنگ تھوڑی سی بدلنی پڑے گی, اینڈ وی ریئلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ اب اگلے 10 سال اور اگلے 20 سال کے اندر ونرس کون ہیں. اینڈ ایکچولی وی ڈونٹ نو کہ وننگ پروڈکٹس کون ہیں, وہ مارکیٹ اب بتا کے دے گی. So keep participating, keep staying abreast of policy issues, and keep enjoying our discussions on Liberty Chalk with great experts like Dr. Uzma Zia. For the moment, it is goodbye, and thank you for joining us for today's program. Allah Hafiz.